ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرنے اسے نکالنے میں اپنا انتہائی جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا. اس سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا جو نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا یہ نقصان ہوا کہ پاکستان اس مداخلت کے بعد اور اس کے نتیجے میں جو پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا عمران خان صاحب کی صورت میں، اس سے پاکستان اگلے 3.5 سال میں ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا. اور یہ صورتحال جو ہے یہ آج سے 4-5 ماہ قبل تک بھی صورتحال یہی تھی. اب خدا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ انتھک محنت سے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ اب معاشی طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں آج ہوں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے. اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا. مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو، ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں. تو اس لیے امید ہے، یقین ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور پاکستان اپنے معاشی بحران پہ جو قابو پاتا نظر آ رہا ہے نہ صرف اس پہ قابو پائے بلکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا دور جو ہے وہ پاکستان میں آئے، عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو. جس طرح سے پنجاب حکومت یہ شاید پہلی مرتبہ ہے، اس سے پہلے بھی 10 سال میں دی دین چیف اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. وہ خاتون جو اپنا گزرے اوقات کے لیے اپنے گھر کے خرچ اخراجات کے لیے جو ہے وہ سبزی کی قیمتوں سے پریشان ہے، عام آدمی جو ہے وہ سستی روٹی کے حصول کا خواہش مند ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی عام آدمی کی ضرورتوں کا جس طرح سے موجودہ چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں اور ذاتی طور پہ جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں، تو اس سے ایک عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. باقی جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا اور امید ہے کہ اس میں وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکیں گی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان نہ صرف اپنے معاشی پاکستان میں وفاقی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور صوبائی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف مریم
نواز صاحبہ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بھرپور جو ہے وہ معاونت کریں گی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آج ہم نے یہ تنظیمی اجلاس جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو تنظیموں سے سفارشات ملیں گی اور جن قابل اور پولیٹیکلی متحرک لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے پنجاب لیول تک جو ہے وہ دی جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالی وہ حکومت کی بہتر کارکردگی کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا۔ جی، آپ نے ایک ایسے وقت میں ایک خدشے کا اظہار کیا جب حکومت اپنے تمام تر آئینی اور پارلیمانی سارے معاملات کو اسلوبی سے طے کر رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ایک اکثریت کے ساتھ پاس ہو گئی ہے، کوئی خدشہ ہے کسی سازش یا ریشہ دوانیوں کا جس کا ذکر آج آپ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ پہلے ہوتی رہی ہیں، تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف مجھے نہیں یا پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ 22 اپریل 2022 سے لے کے آج ہم جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں بیٹھے ہیں کہ آج کوئی ہمارا مخالف سے مخالف بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان حفاظت کرنے جا رہا ہے، ورنہ یہ بات ہوتی رہی ہے، تو اس کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن مزید محنت کرنے کے لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ بے غرض نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل کے ایک اسٹرانگ مضبوط پوزیشن میں جب وہ پہنچ جائے۔ جہاں تک سیاسی استحکام کا معاملہ ہے تو اس میں 26ویں ترمیم جو ہے میری نظر میں ایک ادنا قانون دان ہونے کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشن کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی طرف سے جس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں، اب میں سب کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان کا بھی راستہ رک گیا ہے، تو جب معاشی استحکام بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی راستہ رکا ہوا ہے تو ہمیں بالکل جو ہے وہ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں بالکل احساس رکھتے ہوئے پوری محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، لیکن گزشتہ روز جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ عمرے پہ تو چلے گئے، لیکن وہ ایک لیٹر لکھ کے چلے گئے جس میں انہوں نے تو اس صورتحال میں یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس محترم یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا، وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں، کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے، ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا، ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا
میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ایک جماعت کی قیادت کی جانب سے ضمانتیں شروع ہوئی، کیا یہ ڈیل ہے کیا ہے؟ اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اپنا بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے۔ ڈیل کس سے ہونی؟ ہم سے ہی ہونی ہے نا، دوسری طرف ہم ہی ہیں، تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے۔ اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی بھی خواتین کا یا بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا پنجاب کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے، تو ہم تو بالکل اس حد تک خاص طور پہ سیاسی مخالفت میں جانے کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی۔ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، جن کا کوئی سیاست سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ تاریخوں پہ پیش ہونا پڑا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور میں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں، بتایا گیا کہ 5 ملکوں کا وہ دورہ کریں گے، ذرا بتا سکیں گے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک واپس چلے گئے۔ اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز گھٹیا لیول، یعنی اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی، تو اس صورتحال میں یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس محترم یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا۔ وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں۔ کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے، ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا۔ ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ایک جماعت کی قیادت کی جانب سے ضمانتیں شروع ہوئی، کیا یہ ڈیل ہے کیا ہے؟ اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اپنا بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے۔ ڈیل کس سے ہونی؟ ہم سے ہی ہونی ہے نا، دوسری طرف ہم ہی ہیں، تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے۔ اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی
بھی خواتین کا یا بہن بیٹی